Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. یہ ماہ جمادی الاخری چل رہا ہے اور اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً شیعہ علماء کی خدمت میں، کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی معتبر کتب کی روشنی میں اپنے نظریہ کے اوپر ایک ریویو کریں اور ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور آپ کی اپنی کتب، شیعہ کتب کیا بتاتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی آل پاک کے ساتھ کیسی محبت اور الفت رکھتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کا مقصد اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے نبی کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، ثانی اثنین، اس حال میں کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی صرف دو ہی آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ اس وقت صرف ایک ہی ساتھی تھا اور حضور دو میں سے دوسرے تھے۔ جب دو ہیں تو کسی کو بھی دوسرا کہا جا سکتا ہے۔ ایک لحاظ سے صدیق اکبر ثانی اثنین ہے، ایک لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ثانی اثنین؟ کہ غار میں ابو بکر صدیق پہلے داخل ہوئے اور حضور اس میں بعد میں داخل ہوئے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی اثنین، اس حال میں کہ آپ ثانی اثنین تھے۔ کب؟ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے۔ ہما یہ ضمیر تثنیہ مذکر غائب ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوسرے ساتھی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ کون ساتھی ہیں؟ کون اس میں شک رکھتا ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، تو معنی یہ ہے کہ غار میں جانے کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین ہیں، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین نہیں ہیں، آپ اول اثنین ہیں۔ حضور دو میں سے پہلے ہیں اور حضرت صدیق اکبر دوسرے ہیں، مگر وہ غار میں پہلے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی اثنین فرمایا۔ بہرحال دونوں ثانی اثنین ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے کردار کے حوالے سے۔ تو فرمایا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ صاحب اور صحابی دونوں صحبت سے نکلے ہیں، تو صحابی بھی اسی کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو، اور صاحب بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور آپ کے صحابی کے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی صحابیت سے انکار کفر نہیں ہے سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بارے بات لمبی ہو رہی، میں اختصار کرتا ہوں کہ اس موقع پر یہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر امام حسن عسکری، یہ دیکھیے، یہ تفسیر امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، یہ چھپی ہے منشورات ذوی القربہ، ایران کی چھپی ہوئی ہے، قم شہر سے چھپی ہے، اور یعنی یہ ایک شیعہ کوئی پبلشنگ
کمپنی ہے انہوں نے چھاپی ہے، ایران سے چھپ کر آئی ہے، اور میرے ہاتھ میں اس کا صفحہ نمبر 435 ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت امام حسن عسکری، یعنی یہ 12 جو ائمہ اہل بیت ہیں جن کو شیعہ لوگ ائمہ معصومین مانتے ہیں، یہ ان میں سے 11ویں نمبر پر ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے غار کی طرف، ہجرت کے لیے آپ چلے، تو جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی آپ کو ارشاد فرماتا ہے، یقرؤک السلام، آپ کو سلام فرماتا ہے، ویقول لک، اور آپ سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقرؤک السلام ویقول لک ان آمرک، کہ میں آپ کو یہ حکم دوں، ان تبیت علیًا فی موضعک، کہ اپنے بستر پر آج آپ نے حضرت علی کو سلانا ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وآمرک پوچھے ان ناسبہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ان تستصحب ابا بکر، کہ آپ اس سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھیں، ان کو ساتھ لے کر جائیں، ان کو اپنی اس جرنی کا، اس سفر کا ساتھی بنائیں۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبریل امین کہ آپ نے اپنا یار غار جو بنانا ہے تو صدیق اکبر کو بنانا ہے، اپنا جو مصاحب سفر بنانا ہے، رفیق سفر بنانا ہے تو صدیق اکبر کو بنانا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم۔ بعض اس سے ازالہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کی غلط فہمی کا، جو بعض ہمارے شیعہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے ان کو ساتھ نہیں لیا تھا، وہ زبردستی ساتھ مل گئے تھے، وہ زبردستی، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور تیز تیز چلتے تھے، وہ پیچھے پیچھے آتے تھے، حضور چاہتے تھے کہ یہ میرے پیچھے سے ہٹ جائے، تو حضور اتنا تیز چلے کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، لیکن ابو بکر نے پیچھا چھوڑا ہی نہیں ہے، ساتھ میں ہی لگا رہا۔ ذرا دیکھو یہ کیا انداز فکر ہے، یہ کیا سوچ کا انداز ہے، جبکہ امام حسن عسکری ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر خود ساتھ نہیں گئے، بلکہ اللہ نے بذریعہ جبریل امین حکم دیا۔ جی ذرا یہ ایک لفظ میں اپنی طرف سے بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ وَوَازَرَكَ وَثَبَتَ عَلَى مَا يُعَاهِدُكَ وَيُعَاقِدُكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ رُفَقَائِكَ وَفِي غُرَفَاتِهَا مِنْ خُلَصَائِكَ، کہ اگر وہ آپ کا ساتھ دے گا، اگر وہ آپ کا بوجھ اٹھائے گا، اگر وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا ابو بکر، تو کان فی الجنت من رفقائک، تو وہ جنت میں آپ کے رفقا میں سے ہوگا، وفی غرفاتها من خلصائک، اور جنت کے غرفات میں وہ آپ کے خلصاء میں سے ہوگا، یعنی آپ کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہوگا۔ اگر اس نے آپ کا ساتھ دیا، اگر اس نے آپ کا بوجھ اٹھایا، اگر اس نے آپ کی مدد کی، تو مجھے بتاؤ پھر انہوں نے مدد کی یا نہ کی؟ اس سفر ہجرت کے اندر جناب صدیق اکبر نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی؟ تو یہ میرے پاس حملہ حیدری، ذرا دیکھ لو، یہ علماء شیعہ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے، غور و فکر سے، انصاف سے اور جسٹس کے ساتھ سنیں، اور پھر ذرا اپنے نظریات کے اوپر ایک ذرا ریویو کریں۔ وہ کیا ہے کہ یہ حملہ حیدری، اس کا مصنف کون ہے؟ مرزا محمد رفیع مشہدی ایرانی شیعہ شاعر ہے، اور اس نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اشعار کے اندر، فارسی اشعار کے اندر منظوم لکھا ہے، ایک طرح کا یہ شاہنامہ ہے فارسی۔ تو وہ فارسی اشعار میں کہتا ہے ز نزدیک آں قوم پر مکر رفت بجا بسوئے سرائے ابو بکر رفت، کہ جب اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لینا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس
قوم پر مکر کے درمیان سے نکلے، بسوئے سرائے ابو بکر رفت، اور آپ چل کر حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے۔ پے ہجرتاں نیز آمادہ بود، کہ سابق رسولش خبر دادہ بود، تو وہ بھی پہلے سے ہجرت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سابق رسولش خبر دادہ بود، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان کو خبر کی ہوئی تھی۔ مسئلہ حل ہو گیا، گویا حضور علیہ السلام نے پہلے سے حضرت صدیق اکبر سے کہا ہوا تھا کہ ہجرت کا موقع آنے والا ہے، اور جب میں ہجرت کروں گا تو اے ابو بکر تو میرا ساتھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اپنی اپنے ہجرت کے سفر کے لیے جناب صدیق اکبر کو چنا ہوا تھا، کہہ رکھا تھا۔ تو نبی بر درے خانش چو رسید، بکوشش سلائے سفر در کشید، چبو بکر زاں حال آگاہ شد، زخانہ برو رفت و ہمراہ شد، چو رفتند چندی بدامان دشت، قدوم فلک سائے مجروح گشت۔ جب اس دامان دشت میں کافی دیر چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم فلک سا، آسمان کی سیر کرنے والے قدم مبارک آپ کے مجروح گشت، زخمی ہو گئے، کیونکہ نکیلے پتھر ہیں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ توفیق بخشی کہ میں نگار سور کا جا کر دیدار کیا۔ کتنا بلند وہ مقام ہے کہ بڑے پہلوانوں کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے۔ جب میں گیا تھا تو اس وقت میری داڑھی بالکل سیاہ تھی، اور میں غالباً 42 ایئرس کا تھا جب میں نے وہ سفر کیا تھا۔ تو آج تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اتنی بلندی کے اوپر جاؤں، مگر قربان جائیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے اوپر لے جا رہے ہیں، اور جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اتنی حضرت صدیق اکبر کی عمر ہے، دونوں کی عمر تقریباً ملتی تھی۔ تو کیا ہوا؟ یہ شیعہ شاعر کہہ رہا ہے، مرزا محمد رفیع کہتا ہے کہ ابو بکر آنجا بدوشش گرفت، ابو بکر آنگا بدوشش گرفت، اس وقت حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ولے زی حدیثست جائے شگفت، کہ در کس چنی قوت آمد پدید، کہ بار نبوت توانت کشید۔ مگر مجھے یہاں تعجب ہے کہ ایک بشر کے اندر اتنی قوت کیسے آ گئی کہ اس نے بار نبوت کو اٹھا لیا۔ یعنی وہ چونکہ شیعہ ہے اس لیے وہ اس میں اپنے تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار نبوت کو انہوں نے کیسے اٹھا لیا۔ بھئی بار نبوت کو اٹھا لانا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے، حضور علیہ السلام جناب خچروں پہ سواری فرماتے تھے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضور علیہ السلام کے لیے سواری کے طور پر اپنا کندھا پیش کر رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی تعجب کی یا حیرت کی اور ہیزیٹیشن کی کیا بات ہے؟ بہرحال آگے چلیے، کہتے ہیں کہ گرفتند در جوف آن غار جا، ولے پیش بنہاد بو بکر پا۔ غار میں داخل ہوئے اور صدیق اکبر نے پہلے پاؤں غار میں داخل کیے، پہلے پاؤں رکھے غار کے اندر۔ باہر جا کے سوراخ یا رخ نہ دید، کبارا بدرید و آرا بچید۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں سوراخ ہیں، تو جناب صدیق اکبر نے اپنی قبا اتاری، اپنی قمیص اتاری، اس کو پھاڑا۔ کبارا بدرید و آرا بچید، جتنے رخنے تھے ان سب کو آپ نے اپنی قمیص کے ٹکڑے کر کے بند کر دیا۔ بدی گونا تا شد تماما قبا، یکے رخنا نگرفت ماندز قضا۔ آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے مگر ایک رخنا باقی رہ گیا اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ یعنی جب قبا ختم ہو گئی، آپ کی قمیص ختم ہو گئی کہ اب کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بند کرے، لیکن ایک رخنا باقی ہے۔ براں رخنا گویند آن یار غار، کفے پائے خود را نمود استوار۔ سبحان اللہ۔
تو وہ جو رکھنا باقی رہ گیا تھا تو یار غار نے اس پر اپنے کف پا کو استوار کر دیا. جی بڑا رکھنا گویند آ یار غار کفے پائے خدرا نمود استوار. تو یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں. اور پھر ہمارے ہاں مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے کہ اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے آ کر ڈسا اور آپ سانپ کا ڈنگ برداشت کرتے رہے. وَلَمْ يَتَحَرَّكَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخافة أن ينتبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ڈنگ کھاتے رہے مگر آپ نے حرکت نہیں کی کہ کہیں میرے آقا کی نیند میں فرق نہ آ جائے. یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ حملہ حیدری کے سارے اشعار میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں. تو کیا یہ سارے اشعار سن کے کوئی آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی آپ سوچتے ہیں کہ جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی قربانیاں کرنے والا ہے، اتنی خدمت کرنے والا ہے، کہ وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے. میں شیعہ علماء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ذرا سوچے کہ مکہ سے سفر کر کے نکلے تھے تو وہاں تک پہنچے تھے اور یہ چلتے چلتے دونوں کی عمر بھی ایک جیسی ہے. تو کیا حضرت صدیق اکبر نہیں تھکے ہوئے تھے؟ تھکے ہوئے تھے نا، بلکہ زیادہ تھکے ہوئے تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا کے وہاں تک پہنچایا تھا کہ خود جاتے جاتے انسان جو ہے وہ اس کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں اور وہ تھکن سے چور ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو اپنی گود میں رکھ کر آپ کو سلا رہے ہیں اور اپنی نہ نیند کی پرواہ ہے، نہ اپنے آرام کی پرواہ ہے، نہ اپنے سکون کی پرواہ ہے. قربان جائیں. یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال ان حوالہ جات کو شیعہ لوگ ذرا غور سے سنیں اور پھر اپنے خیالات کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں. اور پھر دیکھیے جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو 1 سال کے بعد حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق ان دونوں نے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رشتہ طلب کریں. یہ میرے ہاتھ میں کشف الغمہ ہے. یہ دیکھیں ذرا علماء شیعہ. یہ علامہ محقق ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح اربلی متوفہ سن 693. یہ بندہ علامہ اربلی یہ شیعہ مورخ ہے، شیعہ محقق ہے، اور بلکہ اس کے حوالہ جات ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کے اندر بہت کثرت سے نقل کیے ہیں، اور بلکہ اس نے کہا ہے کہ سیرت ائمہ پر یہ بہترین کتاب ہے. تو اس بہترین کتاب میں سے آپ 1-2 باتیں سنیں کہ یہ دونوں لوگ گئے اور جا کر کہا کہ آپ جا کر رشتہ مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگتا ہے کہ آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب آپ رشتہ مانگیں گے تو وہ سرکار انکار نہیں کریں گے. یہ صفحہ نمبر 272 ہے میرے سامنے کہ ثم اقبل ابو بکر علی عمر بن الخطاب وعلی سعد بن معاذ فقال هل لكما في القيام الى علي بن ابي طالب حتى نذكر له ذلك فان منعه قلة ذات اليد واسيناه واسعفناه. سبحان اللہ. کہ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا اور حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ چلتے ہو کہ ہم تینوں چلیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں. حتیٰ نذکرہ لہو ذالک فإن مانعہ قلت ذات الید. اور اگر فقر اور قلت ذات الید یعنی تنگ دستی ان کو مانے ہے کہ وہ اس لیے رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ رہے کہ گھر کے اخراجات کے چلانے کے لیے میرے پاس جو ہے ظاہری طور پر اسباب نہیں ہے تو میں کیا کروں، تو واسیناہ واسعفناہ، تو پھر ہم ان کی مدد کریں اور ہم ان کے ساتھ مواسات کریں، ہم چل کر ان کو اس بات پر تیار کریں، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ہم دور کریں. تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا وفقک اللہ یا ابا بکر فما زلت موفقا. اے ابو بکر اللہ تجھ کو توفیق عطا کرے کہ تو ہمیشہ ایسے ہی نیک کاموں کے لیے تیار ہوتا ہے. تو کہا قوموا بنا علی برکت اللہ و بمنہ، کہا کہ چلو اللہ کے نام پر چلتے ہیں. تو لمبا واقعہ ہے. انہوں نے جا کر
کہا تو حضرت جناب علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا ابا بکر لقد حیجت منی ساکنا، اے ابو بکر تو نے میرے دل میں جو جذبہ سویا ہوا تھا اسے تو نے بیدار کر دیا ہے۔ وَأَيْقَظْتَنِي لِأَمْرٍ كُنْتُ عَنْهُ غَافِلًا، تو نے مجھے اس کام کے لیے بیدار کر دیا جس کے لیے میں بے فکر بیٹھا ہوا تھا۔ وَإِنَّ فَاطِمَةَ لَمَوْضِعُ رَغْبَةٍ، سارا آگے ہے، تو تیار کیا اور کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں روکتی الا قلۃ ذات الید، مگر یہ کہ میں فقیر آدمی ہوں، میں کیسے جا کر مطالبہ کروں۔ فقال ابو بکر لا تقل هذا یا ابا الحسن، حضرت صدیق اکبر نے کہا ابو الحسن ایسی باتیں نہ کرو۔ فإن الدنيا وما فيها عند الله وعند رسوله كهباء منثور، اللہ کے ہاں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مال دنیا کی کیا حقیقت ہے، آپ جا کر مطالبہ کریں۔ اس طرح تیار کیا، گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ منظور کر لیا، اور جب یہ باہر نکلے تو یہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے آپ کو پوچھا کہ کیا ہوا، رشتہ ملا یا کیا بنا، تو جن لوگوں کو سب سے پہلے جناب حضرت حیدر کرار نے رشتے کی قبولیت کی خوشخبری سنائی وہ حضرت صدیق اکبر تھے اور حضرت عمر فاروق تھے۔ جی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملا اربلی کہہ رہا ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں فخرجت من عند رسول اللہ، میں حضور علیہ السلام کے پاس سے نکلا مسرعا، جلدی سے، وَأَنَا لَا أَعْقِلُ فَرْحًا وَسَرُورًا، تو فرحت و سرور کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، تو ابو بکر و عمر نے میرا استقبال کیا۔ فَقَالَ مَا وَرَاءَكَ، تو پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو۔ فَقُلْتُ زَوَّجَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ فاطمہ، کہ مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا مجھے رشتہ عطا کر دیا ہے۔ فَفَرِحَا بِذَلِكَ فَرْحًا شَدِيدًا، تو وہ دونوں اس رشتے کی خبر سن کر بہت ہی مسرور ہوئے۔ جی یہ سارا واقعہ میں علامہ اربلی کی زبان سے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا محبت ہو سکتی ہے کہ شیخین کریمین حضرت علی کو تیار کرتے ہیں اور پھر باہر کھڑے رہتے ہیں کہ جب تک کہ وہ جواب لے کر نہیں آتے، اور جب جواب ملتا ہے تو بہت سارا خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی گھر کے اخراجات کے لیے تو جا اور اپنی زرہ بیچ کر لا۔ تو کہتے ہیں انطلقت، میں گیا، وبعتہ ب400 درہم سود ہجریۃ من عثمان بن عفان، میں نے جا کر اپنی زرہ کو 400 سیاہ ہجری درہموں کے بدلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فروخت کیا۔ یہاں بھی واقعہ ہے، اگر بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 400 درہم بھی انہوں نے دیے اور ساتھ میں زرہ بھی واپس کر دی، اور کہا زرہ بھی لے جائیں، پیسے بھی لے جائیں، میں تو صرف اس پر خوش ہوا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ رشتہ عطا فرمایا، رسول اللہ نے آپ کو یہ رشتہ عطا فرمایا ہے۔ زرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، وہ پیسے بھی لائے، زرہ بھی لائے۔ فَأَخَذْتُ الدَّرْعَ وَالدَّرَاهِمَ، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دراہم اور درع یعنی زرہ دونوں اٹھا لی، میں حضور کے پاس آیا۔ فَطَرَحْتُ الدَّرْعَ وَالدَّرَاهِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، میں نے آپ کے سامنے زرہ بھی رکھ دی، دراہم بھی رکھ دیے۔ وَأَخْبَرْتُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عثمان، تو حضرت عثمان نے جو کیا میں نے وہ بتایا۔ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ حضور تو خیر کی دعائیں فرماتے ہیں، تو پھر اگر کوئی ان کے لیے اپنے دل میں خیر نہ رکھے تو ذرا اس کو سوچنا تو چاہیے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور میرے آقا کیا فرما رہے ہیں۔ اور وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضۃ من دراہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دراہم میں سے مٹھی بھر دراہم اٹھائے۔ ودعا ابا بکر، اور ابو بکر صدیق کو بلایا۔ فدفعها الیہ، اور وہ پیسے حضرت صدیق کو دیے۔ جی وقالا، اور کہا یا ابا بکر اشتری بہذہ الدراہم لابنتی ما یصلح لها فی بیتہا، کہ اے ابو بکر یہ پیسے لے جاؤ اور میری بیٹی کو اس کے گھر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس کو جہیز کہتے ہیں، جو وہاں کوئی برتن چاہیے، جو وہاں کوئی بیڈ چاہیے، جو وہاں کوئی چٹائی چاہیے، کوئی مشکیزہ چاہیے، جو بھی میری بیٹی کو ضرورت ہے جن چیزوں کی، وہ جاؤ اور تم خرید کر لاؤ۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کو
بھیج رہے ہیں کہ میری بیٹے کے لیے جہیز خرید کر لاؤ، اور مال دینے والے عثمان غنی ہیں، اور جہیز خرید کر لانے والے صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وبعث معه عثمان سلمان الفارسیہ وبلالا لیعیناہ علی حمل ما یشتریہ، اور سلمان فارسی اور حضرت بلال کو بھی ساتھ بھیجا کہ خریدیں گے ابو بکر، اور مال اٹھانا تم نے ساتھ اپنے کندھے پہ اور اٹھا کر لانا ہے۔ اس طرح سے تیاری ہوئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ کیا، اور اس رشتے پر جن لوگوں کو گواہ بنایا تو وہ سب سے پہلا گواہ حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرا حضرت فاروق اعظم ہیں۔ جی یہ سارا اس کتاب کے اندر جا بجا یہ حوالہ جات پھیلے ہوئے ہیں میرے دوستو، کہ آج ہم بھی اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو بتائیے گواہ کن کو بناتے ہیں؟ ان کو جو ہمارے سب سے قریبی دوست ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی خاتون جنت کا نکاح کیا تو جن کو گواہ بنایا وہ شیخین کریمین تھے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فدعوا لی ابا بکر و عمر و عثمان و علی، یہ صفحہ نمبر 278 ہے، کہ جاؤ ابو بکر بلا لو، عمر کو بلا لو، عثمان کو بلا لو، اور طلحہ و زبیرہ، اور طلحہ زبیر کو بلا لو، وبعددہم من الانصار، اور اتنے ہی بندے انصار میں سے بھی بلا لو۔ جب وہ سارے آ گئے تو قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اشہدکم، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے طلحہ، اے زبیر، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، انی قد زوجت فاطمہ بن علی علی 400 مثقال فضۃ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے 400 درہم چاندی کے بدلے میں کر دیا۔ میں ان کو گواہ بنا رہا ہوں، تمہیں گواہ بنا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ صفحہ یہ جلد پہلی، یہ کشف الغمہ پہلی جلد، اور اس کا یہ صفحہ نمبر 278، صفحہ نمبر 272، یہ ساری صفحات کے اوپر یہ واقعہ پھیلا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر آپ کو میں کیا دلیل پیش کروں کہ حضرت صدیق اکبر کو کتنا پیار ہے مولا علی المرتضیٰ سے اور ان کے گھرانے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق بخشے۔ اور مقصد میرا شیعہ علماء کو دعوت فکر دینا ہے کہ وہ ذرا اپنے خیالات پر نظر ثانی کریں اور امت کے اندر جو فساد بڑھ رہا ہے اس کو کم کریں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں نیکی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔